یہاں کئی دہائیوں پہلے ایک مشہور عطر ساز کی دکان ہوتی تھی جہاں سے نایاب خوشبوئیں پورے شہر میں پھیلتی تھیں۔ نقشے کے ایک حصے میں ایک خاص عطر دان کا نشان بنا ہوا تھا جو مہین کے بازو پر چمک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسی جگہ کچھ تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرتے ہوئے مہین کو ایک پرانی دکان کے ملبے تلے دبا ایک ٹوٹا ہوا پتھر ملا۔ پتھر پر اسی عطر دان کا نشان کندہ تھا جو اس کے بازو پر مہندی سے بنا ہوا تھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو پتھر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنی تھی جس میں تانبے کا سکہ رکھا تھا۔ سکہ بالکل عام نہیں تھا۔ اس پتھر پر ایک عجیب و غریب علامت بنی ہوئی تھی جو اسے مایا کی ڈائری میں دکھائی گئی ایک پیچیدہ مہندی کے ڈیزائن سے ملتی جلتی دکھائی دی۔ جیسے ہی مہین نے سکہ اٹھایا اسے ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ایک سایہ دار گلی سے دو لمبے سیاہ لباس میں ملبوس شخص نمودار ہوئے جن کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی خاموشی پرخطر موجودگی نے مہین کو فوری طور پر چوکنا کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے مایا نے خبردار کیا تھا اور جو اس قدیم علم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ علم کسی اور کے ہاتھ لگے۔ مہین نے تیزی سے سکہ اپنے ہاتھ میں بھینچا اور بھاگنا شروع کیا۔ پرانے بازار کی بھول بھلیاں اس کے لیے پناہ گاہ بن گئیں لیکن اس کا تعاقب کرنے والے بھی کم نہیں تھے۔ ان کی خاموش دوڑ مہین کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تیز ہوتی گئی۔ اسے لگا جیسے مایا کی روح اس کے ساتھ ہے اور اسے ہمت دے رہی ہے۔ آگے جا کر نقشے کے ایک اور اشارے نے اسے ایک بند گلی میں پہنچا دیا جہاں ایک پرانی دیوار پر ایک خفیہ دروازہ بنا ہوا تھا۔ مہین کے ہاتھ پر موجود نقشہ پوری شدت سے چمک رہا تھا جیسے وہ اس دروازے میں داخل ہونے کا کہہ رہا ہو۔ یہ اس کے لیے فرار کا واحد راستہ تھا۔ مہین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس خفیہ دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی جو پرانی دیوار میں بنا ہوا تھا۔ وہ بمشکل اندر داخل ہوئی تھی کہ پیچھے اس کا تعاقب کرنے والوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ مہین ایک اندھیری سرنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ سرنگ تنگ اور پیچیدہ تھی۔ ہوا میں نمی اور پرانی مٹی کی بو رچی ہوئی تھی۔ اس کے بازو پر موجود مہندی کا نقشہ ایک بار پھر روشن ہوا۔ مدھم روشنی میں اسے راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد سرنگ ایک وسیع و عریض زمینی کمرے میں کھلی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک قدیم لائبریری کی مانند تھا جہاں بے شمار کتابیں بوسیدہ الماریوں میں رکھی ہوئی تھیں۔ کی تہوں میں چھپی یہ کتابیں، ہر کتاب، ہر صحیفہ کسی پرانے راز کی گواہی دے رہا تھا۔ کمرے کے مرکز میں ایک پتھر کی میز پر چند اوزار اور نامکمل مہندی کے ڈیزائن رکھے تھے۔ یہ واضح تھا کہ مایا نے مرنے سے پہلے کچھ وقت یہاں گزارا تھا۔ مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔